أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اصحاب یمین کے عنوان سے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا بحمداللہ آج وہ اپنے چوتھے مرحلے کے اندر داخل ہو چکی. عزیزان گرامی، قابل تحسین ہے آپ حضرات جس طرح آپ سماعت فرما رہے ہیں. خدا شاد و آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ایک اعتراض شیعیان حیدر کرار پر کیا جاتا ہے اور خدا کی قسم وہ اعتراض آج کا نہیں، 1400 سال سے وہ اعتراض ہو رہا ہے. توجہات ہے؟ شیعیان حیدر کرار پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کلمے کے اندر علی ولی اللہ کہتے ہیں، اذان میں علی ولی اللہ، اقامت میں علی ولی اللہ، نماز کی قبولیت کا دار و مدار ولایت علی پہ، روزے کی قبولیت کا دار و مدار ولایت علی اولاد علی پہ،
ہر عبادت کی قبولیت کا دار و مدار ولایت علی و اولاد علی ابن ابی طالب علیہم السلام. تو تم لوگ جو اتنا علی علی کرتے ہو، تھوڑا سا میرا سننا، یہ اگر ولایت علی اتنی اہم تھی کہ جس کے بغیر رسول کی رسالت مکمل نہیں ہو رہی، تو خداوند کریم نے قرآن کے اندر علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ اکبر. تھوڑا سا جائیے، سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ صاف صاف خدا کہہ دیتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک من ولایت علی ابن ابی طالب. تو آج پریشانی نہ ہوتی، مسلمان سارے خوش رہتے، سب علی علی کرتے. سوال ہے کہ نہیں؟ پریشان تو نہیں ہے میرے ساتھ؟ تھوڑی سی آواز بڑھائیے گا. نعرہ حیدری. تو یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ سوال 1400 سال پرانا سوال ہے. یہ عزیزان گرامی، اب بہت غور سے سنیے گا، یہ علمی مطالب آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر. پریشان تو نہیں ہے انشاءاللہ؟ اصحاب یمین علی کے ماننے والے، علی کے اصحاب. خدا کہہ رہا ہے اس دنیا میں ہم نے تمہیں بھیجا ہے، لیکن وہاں پر جب آؤ گے تو ہم علی کی ولایت کے ذریعے تمہیں قبول کریں گے. ہے توجہ؟ قرآن کریم کے بہت غور سے سنیے گا. یہ دو منٹ کی ایک تمہید باندھ رہا ہوں اور پھر اس سوال کا جواب دوں اور منزل مسائل. قرآن کریم کے اندر 6666 یا 245 جتنی آیتیں ہیں، پوری قرآن کی آیتوں میں خدا بشریت کو، انسانیت کو قیامت تک کے لیے 3 طرح کے پیغامات دے رہا ہے. کتنے طریقہ کے؟ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے. پہلا عقائدی، توحید، نبوت، امامت، قیامت وغیرہ. یہ ہے توجہات. دوسرا اخلاقی، معاشرے میں رہنا کس طرح ہے، پرانی امتیں کیسے رہی. یہ جو ماں باپ کے حقوق ہیں، میراث کے حقوق ہیں، اخلاقی، سب اس کے اندر شریعت پوری کی پوری آ گئی. اور تیسری چیز عبادتی، اس رب نے تمہیں خلق کیا ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح خلق نہیں کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے میرے ساتھ؟ پریشان تو نہیں؟ قرآن کی 6245 جو باہر بیٹھے ہیں میرے ساتھ دیجیے گا، یا 6666 یاد کرنے کے لیے یہ 666 کر دیا علماء نے. حقیقت میں آیتیں وہ 6245 یا 32 ہیں. 3000 سے زیادہ آیتیں عقائد کے بارے میں ہیں. سنیے گا، یہ آپ کی بیدار سماعت کی نظر. 3000 سے زیادہ آیتیں توحید، نبوت، امامت، معاد کے بارے میں ہیں. نہیں کر رہے توجہ. ان 3000 آیات کے دل میں، 3000 آیات کے دل میں زمخشری اہل سنت کے عظیم عالم اپنی تفسیر کشاف کے ساتھ، جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور کے ساتھ، بحر المحیط جتنے بڑے بڑے علماء اہل سنت ہیں، طبری ہو، طبرانی ہو، زمخشری ہو، ثعلبی ہو، ابن اثیر ہو، ابن کامل، جتنے علماء اہل سنت ہیں، سب نے لکھا کہ ان 3000 آیات میں 500 سے زیادہ آیتیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جن کا نزول، تفسیر، تعویل ذات علی ابن ابی طالب ہے. تفسیر، تعویل، شان نزول ذات علی ابن ابی طالب ہے. بیدار ہو جائے گا جو لوگ باہر بیٹھے ہیں. اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا سا اندر آ جائیے تاکہ ایک ماحول بن جائے. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد. محمد و آل.
500 سے زیادہ آیتیں یہ علماء و یہ اہل سنت لکھ رہے ہیں، ثعلبی، زمخشری، جلال الدین سیوطی۔ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ درود پڑھی محمد اور آل محمد۔ بیدار ہو کے میرے ساتھ دینا، آج ایک منزل پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ ابن عباس نے نبی کے مدینہ میں تفسیر کا درس دینا شروع کیا۔ انوار الولایہ آیت اللہ گلپگانی نے اس قصے کو نقل کیا۔ حاکم شام مدینہ آیا، اس کے حواریوں نے خبر دی، اے حاکم کیا تجھے معلوم ہے کہ ابن عباس مدینہ میں تفسیر دے رہے ہیں، تفسیر کا درس؟ تو حاکم نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ قرآن اترا ان کے گھرانے میں ہے۔ اللہ، یہ اگر تفسیر نہ بتائے مسلمانوں کو تو کون بتائے گا؟ کہ حاکم تجھے خبر نہیں کہ ابن عباس تفسیر کی آڑ میں مدینہ والوں کو علی کے فضائل سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، میرا ساتھ دیجئے۔ تفسیر کی آڑ میں مدینہ والوں کو علی ابن ابی طالب کے فضائل سنا رہا ہے۔ یہ سنا حاکم شام آگ بگولا، غضب کے عالم میں کہا آج میں خود وہ مجلس کے جہاں پہ ابن عباس تفسیر کا درس دے رہا ہے جا کر اس کی مجلس کو درہم برہم کر دوں گا۔ وقت مغرب ہے، مغرب کے بعد ابن عباس منبر پر آئے ہیں۔ حاکم شام اپنے حواریوں کے ساتھ اس مجلس میں داخل ہوا، اور خدا کی قسم اب نقل کیا محدثین نے کہ اس کیفیت میں ابن عباس تفسیر کا درس دے رہے ہیں کہ اس حاکم کو کہنے کا ایک جملہ بھی نہ ملا، خاموش ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ درس ختم ہوا، کھڑا ہوا، کہا ابن عباس ماذا تفعل، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ دیکھا نہیں، اتنی دیر بیٹھا رہا، سنا نہیں، سمجھا نہیں۔ اللہ اکبر، بھئی جب علی کے بغض کی پٹی آنکھوں پر آ جائے، اللہ اکبر، تو قرآن کہاں سمجھ آتا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا تھا تو تفسیر تھوڑی علی کے فضائل مدینہ والوں کو سنا رہا تھا۔ کہا کہ حاکم تو مانتا ہے کہ خاتم الانبیاء سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرے، تفسیر بالرائے کرے، تو خدا اس کے شکم کو، پیٹ کو جہنم کی آگ سے پر کر دیتا ہے۔ کہا کہ اچھا تو مجھے یہ بتا کہ قرآن میں کون سی ایسی آیت پڑھوں جہاں علی کی فضیلت نہ ہو؟ اللہ اکبر، پریشان، کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں تجھ سے کچھ آیتیں پوچھتا ہوں، تو مجھے ان کی تفسیر بتا۔ کہا پوچھ، کہا بتا خداوند کریم اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ کہا ہاں ابن عباس مجھے معلوم ہے، یہ آیت شان علی میں نازل ہوئی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ہر امت کا ہادی میں اور منذر ذات علی ابن ابی طالب ہے، لیکن اے ابن عباس کا تو نے یہی آیت پڑھنی ہے؟ قرآن کی کوئی اور آیت پڑھ۔ ابن عباس نے کہا اچھا چل یہ بتا مجھے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہوگی؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کہا ابن عباس مجھے معلوم ہے، خاتم الانبیاء نے فرمایا تھا وہ امام مبین کے جس کے اندر خدا نے کائنات کے ہر ذرے کے علم کو قرار دیا، وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے، لیکن کیا تو نے یہی آیت پڑھنی ہے؟ جا کے کوئی اور آیت پڑھ۔ ابن عباس مسکرائے، کہا چل بتا اس آیت میں خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تُفَرِّقُوا، اللہ کی رسی کو تھام لو اور اس سے جدا نہ ہونا۔ کہا مجھے معلوم ہے، نبی نے فرمایا تھا وہ اللہ کی رسی ذات علی ابن ابی طالب ہے، لیکن کیا تو نے یہی آیت پڑھنی ہے؟ جا کے کوئی اور آیت پڑھ۔ ابن عباس نے کہا چل یہ بتا اس آیت میں خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وَسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، اور جب کسی سوال کرنے والے نے خدا سے عذاب کا سوال کیا، کہا مجھے معلوم ہے
غدیر خم کے موقع پہ ایک ملعون نے آ کے نبی سے کہا تھا اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو ہمیں بتائیے، اگر خدا کی طرف سے ہے تو اس سے کہیے مجھ پر عذاب نازل ہو جائے۔ سارے غدیریوں نے دیکھا تھا، اسی وقت آسمان سے ایک پتھر گرا۔ اللہ کیا مجھے معلوم ہے، لیکن کیا تو نے یہی آیت پڑھنی ہے؟ جا جا کی کوئی اور آیت پڑھ۔ ابن عباس مسکرائے، چل یہ بتا اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کہا ابن عباس مجھے معلوم ہے یہ آیت علی کی ولایت کی گواہی دے رہی ہے، لیکن کیا تو نے یہی پڑھنا ہے؟ جا جا کے کوئی اور آیت پڑھ۔ ابن عباس نے کہا چل یہ بتا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا مجھے معلوم ہے جب علی کی ولایت آ گئی دین بھی کامل ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا، لیکن کیا تو نے یہی آیت پڑھنی ہے؟ جا جا کے کوئی اور آیت پڑھ۔ ابن عباس نے کہا چل یہ بتا، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کہا ابن عباس مجھے معلوم ہے کہ اس آیت میں نبی نے علی کو اپنا نفس کہا، علی کو اپنا نفس کہا، لیکن کیا تو نے یہی آیت پڑھنی ہے؟ جا جا کے کوئی آیت پڑھ۔ ابن عباس نے کہا چلیے بتا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ کہا ابن عباس مجھے معلوم ہے وہ خبر عظیم کے جس کے بارے میں نبی کی امتی پوچھ رہے ہیں وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے، لیکن کیا تو نے یہی آیت پڑھنی ہے؟ جا جا کے کوئی اور آیت پڑھ۔ ابن عباس نے کہا چل یہ بتا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان پیغمبروں کی زبان کو علی کی بولنے والی زبان قرار دیا۔ ابن عباس مجھے معلوم ہے، حاکم شام، ابن عباس مجھے معلوم ہے یہ آیت بھی شان علی ابن ابی طالب میں نازل ہوئی، لیکن کیا تو نے یہی پڑھنی ہے؟ کوئی اور آیت پڑھ، کوئی اور آیت پڑھ۔ ابن عباس نے جب یہ سنا مسند سے بلند ہوئے، کہا اے حاکم یہ بتا کہ وہ کون سی آیت ہے کہ جہاں علی کی فضیلت نہ ہو؟ تو ہی بتا دے کوئی آیت کہ جہاں علی ابن ابی طالب کی فضیلت نہ ہو۔ حاکم شام نے کہا تو مدینہ والوں کو یہ آیت پڑھ کے سنایا کر، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس نے جب یہ سنا بلند ہوئے اور مسکرا کے کہا خدا نے آج باطل کی زبان سے حق کو جاری کر دیا۔ اے حاکم اس آیت میں بھی علی کی فضیلت ہے۔ پریشان ہو گیا کہ اب اس آیت میں علی کیا کر رہے ہیں؟ کیا تو نے نبی کے جانے کے بعد نہیں سنا کہ مدینہ میں ایک شدید قسم کا زلزلہ آ گیا تھا؟ سارے مدینہ والے اپنے گھروں سے باہر نکلے، پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں، وحشت کے عالم میں، پورے مدینہ میں بھوچال تھا کہ اتنے میں ابو طالب کا بیٹا اپنے گھر سے باہر نکلا، مدینہ کے بیچ میں آیا اور اپنے پیر کو زمین پہ مار کے کہا اے تراب تجھے ابو تراب حکم دے رہا ہے، اے تراب تجھے ابو تراب حکم دے رہا ہے، لرزنا بند کر دے۔ اے حاکم میں نے نہیں دیکھا اس دن کے بعد سے کسی نے سورہ زلزال پڑھی ہو اور علی کی اس فضیلت کو بیان نہ کیا ہو۔ نعرہ حیدری، علی کی فضیلت کو بیان نہ کیا ہو۔ حاکم شام نے جب یہ سنا تو تل ملا کے کہنے لگا ابن عباس پھر صاف صاف کیوں نہیں کہتا کہ جب جب تک قرآن ہے تب تب تک علی ابن ابی طالب؟ میں کیا بولا علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی نعرہ حیدری۔ جب جب تک قرآن ہے تب تک ذات علی ابن، نہ علی قرآن سے جدا نہ قرآن علی سے جدا، جو علی کی حقیقت ہے، اللہ وہ قرآن کی حقیقت۔ اتنا علی علی کرتے ہیں، قرآن میں
اصغر میاں اتنی زندگی گزر گئی علی علی کرتے، قرآن میں خدا نے لقمان کے نام پہ سورہ بھیج دیا. اتنی علی سے محبت کرتا تھا تو ایک سورہ علی بھی ہوتا. اللہ اکبر. قرآن میں خدا نے لقمان کے نام پہ سورہ بھیج دیا. علی کے نام پہ تو کوئی سورہ نہیں. چھٹے امام کے پاس شخص آیا کہا مولا قرآن کے نام پہ تو سورہ ہے، مولا کے نام پہ سورہ کیوں نہیں؟ مسکرائے چھٹے امام، کہا سن انا سلمان خیر من لقمان، سن ہمارا سلمان لقمان سے بہتر ہے. لقمان کے بارے میں دو نظریے ہیں، یا تو نبی ہے، یا تو نبی ہے، یا تو وصی ہے. لقمان کے بارے میں لقمان حکیم، حکمت پورا سورہ اپنے بیٹے کو حکمتیں بتائے لقمان. چھٹے امام نے آ کے سوال کیا مولا کا نام نہیں لقمان کا نام ہے. کہا کہ یاد رکھو ہمارا سلمان لقمان سے برتر ہے، ہمارا سلمان لقمان سے برتر ہے. چھٹے امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو فضیلت کی علامت قرآن میں نام آ جا نہیں ہے، اہل بیت میں ہو جانا ہے. اہل بیت میں سے ہو جانا ہے. قرآن میں نام آ جانے سے، ہاتھی کا بھی نام ہے، سورہ فیل بھی ہے، نمل بھی ہے، چونٹی بھی ہے، گدھے کا نام بھی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. فضیلت آ جائے گی. اللہ اکبر. نہیں کر رہے. دیکھیں یہ گفتگو کل بھی چلے گی اور اب میں اصول کافی کل آپ کو سناؤں گا پوری اسی ممبر سے. ہے توجہات. سلمان ہمارا لقمان سے بہتر ہے. لقمان کو خدا نے حکمت عطا کی. پریشان تو نہیں ہے میرے ساتھ؟ بیدار ہیں؟ جو باہر ہیں میرے ساتھ ہیں؟ ٹھنڈی ہوائیں کھاتے رہیے، مجھے سنتے رہیے. لقمان سے بہتر ہمارا سلمان. وہ لقمان تھا، یہ ہم میں سے ہے، منا اہل البیت ہے، اس سے برتر ہے. لقمان حبشی غلام ہے، حبشی غلام. آقا نے بولا لقمان جاؤ جا کے اس جانور کو ذبح کرو. ذبح کیا. کہا اس جانور کے جسم کا سب سے بہترین حصہ میرے پاس لے کر آ جاؤ. سنیے گا لقمان کی حکمت سنیے گا. سب سے بہترین حصہ میرے پاس لے کر آ جاؤ. لقمان گئے، زبان اور دل کو لے کر آ گئے. دوبارہ آقا مالک نے کہا لقمان جاؤ اس کا سب سے برا حصہ، اللہ اکبر، سب سے برا حصہ لے کر آؤ. لقمان پھر گئے اور پھر زبان اور دل کو لے کر آ گئے. اللہ اکبر. کہا کہ لقمان یہ کیا بات ہے، سب سے بہتر بھی یہی، سب سے بدتر بھی یہی. کہا اگر یہ دونوں پاک رہیں تو سب سے بہتر، اگر یہ دونوں نجس رہیں تو سب سے بدتر. مسجد نبوی ہے، نبی نے اپنے اصحاب کو دیکھا، کہا کون ہے تم میں جو پورے مہینے روزے سے رہتا ہو؟ کون ہے تم میں جو پورے مہینے روزے سے رہتا ہو، ساری رات عبادت سے رہتا ہو اور پورے مہینے قرآن ختم کرتا ہو؟ سلمان بلند ہوئے، کہا انا. مجھے دیکھیے، چھوڑ دیجیے ادھر. کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں سارا مہینہ روزے سے رہتا ہوں، ساری رات عبادت سے رہتا ہوں، سارا مہینہ قرآن ختم کرتا ہوں. اصحاب نے سنا، یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں دیکھا سلمان کو، کل ہی تو بیٹھ کے دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا. اللہ اکبر. سلمان نے کیا کہا محضر نبی میں کہ یا رسول اللہ سارا مہینہ روزے سے رہتا ہوں. اصغر بھائی دعا دیجیے گا. اصحاب یمین، یمین کے اصحاب کو دیکھنا ہے تو برترین مصداق ہے سلمان فارسی. کہا کہ یا رسول اللہ سارا مہینہ روزے سے رہتا ہوں، ساری رات عبادت سے اور سارا مہینہ تلاوت قرآن. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ جھوٹ بول رہا ہے، کل ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. اللہ اکبر.
رسول نے فرمایا سلمان لقمان هذه الامہ، سلمان اس امت کا لقمان ہے۔ جا کے پوچھو کیوں کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوچھو سلمان سے، پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ من جاء بالحسنہ، اگر کوئی ایک نیکی کرے فلہ عشر امثالہ، خدا کہہ رہا ہے ایک نیکی کرے تو خدا 3 برابر 10 برابر کیا کرتا ہے؟ ثواب دیتا ہے۔ کہا کہ میں مہینے میں صرف 3 دن روزہ رکھتا ہوں، 3 دن روزہ رکھتا ہوں، سلمان ہے سلمان، 3 دن 10 برابر کر لیجئے تو پورا مہینہ روزے سے رہتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ ایک پوری رات عبادت؟ کہا آپ ہی نے تو فرمایا جو کوئی وضو کر کے سو جائے رات بھر عبادت سے، رات بھر۔ کہا اچھے بتاؤ پورے مہینہ قرآن؟ کہا آپ ہی نے تو فرمایا کہ اگر کوئی ایک دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھے تو قرآن کی 1/3، 1/4 ختم، 2 دفعہ پڑھے تو آدھا، 3 دفعہ پڑھے تو پورا۔ میں 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیتا ہوں، 1 دن میں پورا قرآن ختم۔ نہیں کر رہے توجہ، نہیں کر رہے توجہ۔ اور یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا کہ اگر کوئی اپنے دل سے، اپنی آنکھوں سے اور اپنے ہاتھوں سے، اگر اپنے دل سے علی کی حمایت کرے تو قرآن کے 4 حصے پڑھنے کا ثواب، ہاتھوں سے علی کی حمایت کرے تو آدھا قرآن پڑھنے کے ثواب، زبان سے علی کی حمایت کرے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب۔ یا رسول اللہ میں دل سے بھی حمایت کرتا ہوں، ہاتھوں سے بھی کرتا ہوں، زبان سے بھی کرتا ہوں۔ اما وہ لقمان تھے کہ جنہوں نے یہ بتایا کہ اگر دل پاک ہو، زبان پاک ہو تو بہترین چیز، اگر دل پاک ہو، زبان پاک ہو تو بدترین چیز۔ یہ سلمان ہے جو دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا دل اور زبان تبھی پاک ہوگی جب تم کثرت سے علی علی کرو گے۔ اللہ 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 اللہ۔ وہ لقمان تھے، یہ سلمان محمدی سمجھ آ رہا ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ دل کو پاک رکھنا ہے ذکر علی ابن ابی طالب کیجئے، زبان کو پاک رکھنا ہے ذکر علی اور اولاد علی، یہی سلمان ہے۔ پریشان تو نہیں ہے؟ یا کچھ اور پڑھوں؟ باہر والے ہیں میرے ساتھ؟ ایک نعرہ وہاں سے لگا دیجئے، مجھے پتا چلے کہ میرے ساتھ ہیں۔ جو باہر ہیں بسم اللہ، حیدری، یہی سلمان محمدی، محمدی کہو۔ حضرت سلمان کے بارے میں نفس الرحمن آیت اللہ محدث نوری فی فضائل سلمان عیسیٰ کے دور کو درک کر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ 500 سال عمر ہے سلمان کی، نہیں کر رہا تھا کتنی؟ 500 سال۔ یہی سلمان آئے کوئی، اب میں کیا کروں، بڑا مجبور ہوں کیونکہ بہت سارے نام منبر پر نہیں لینے چاہیے۔ کہ سلمان یہ بتاؤ، داڑھی والے تھے، یوں کر کے داڑھی تھی ان کی، کہ سلمان یہ بتاؤ کہ تمہاری یہ داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم؟ سلمان کو، سلمان نے کہا کہ دیکھ اگر میری یہ داڑھی مجھے پلے صراط سے گزار دے تو یہ بہتر، اگر نہ گزارے تو کتے کی دم بہتر۔ سلمان اس سامنے والے کو پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو پلے صراط پہ کھڑا ہوگا علی ابن ابی طالب، اور دیکھو میں تو ہوں علی کے ساتھ، تم میری فکر نہیں اپنی داڑھی کی فکر کر۔ اللہ اکبر، میری فکر نہیں، اللہ اکبر، زندہ آباد، مردہ آباد۔
کی داڑھی ماشاءاللہ مل کے حیدری کہ تم میری داڑھی کی فکر مت کر، میرے پورے وجود کا مالک علی ابن ابی طالب ہے، تو اپنی داڑھی کی فکر کر، کیونکہ مجھے اس وقت یہ کتے کی دم سے زیادہ بری لگ رہی ہے۔ اللہ اکبر ہے توجہ۔ سلمان لقمان ہذہ الامہ، اس امت کے لقمان۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی، بہت کم وقت رہا ہے۔ بیدار ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ سب میرے ساتھ ہیں؟ باہر ہو جائے۔ مجلس مکمل ہو گئی۔ ایک روایت سنیے، خدا شاد و آباد رکھے۔ ایک صرف روایت، خاتم الانبیاء موجود ہیں مسجد نبوی کے باہر۔ آئے اصحاب، بہت آرام سے سنیے گا، آئے اصحاب انصار اور آگے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب الہ العالمین۔ یا رسول اللہ، وہ دیکھیں وہ مدینہ میں ایک شخص ہے کہ جس نے، سارے اصحاب، بہت کم سرمایہ تھا اس کے پاس، اور اس سرمایے کو لگا کر بہت کم مدت میں بہت زیادہ نفع کمایا۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں اصحاب؟ اصحاب پیغمبر ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ کہ یا رسول اللہ بہت کم سرمایہ تھا، بہت کم مدت میں، اور بہت زیادہ پروفٹ کما لیا۔ رسول نے جب یہ سنا تو کہا دیکھو اس فلاں کے مال پر تم رشک مت کرو، یہ مال دنیا جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی بلائیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ما ینطقو کی زبان کہہ رہی ہے۔ ہاں یہ ضرور سوچو کہ اگر خدا ہمیں دیتا تو ہم یتیموں کی مدد کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے۔ پھر خاتم الانبیاء مسکرائے اور کہا کیا میں تمہیں ایک ایسے شخص کا بتاؤں کہ جس نے ایک بہت کم مدت میں اتنا زیادہ پروفٹ کمایا، اتنا زیادہ سود اس کو ملا کہ اگر اس کی اس سود کو زمین و آسمان پر تقسیم کر دیا جائے تو اس کا کم ترین حصہ یہ ہوگا کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ہر ایک کا گناہ معاف ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پریشان تھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سا شخص ہے بہت کم مدت میں اتنا زیادہ سود، اتنا زیادہ فائدہ؟ تو کہا وہ جو شخص آ رہا ہے اس سے جا کے پوچھو۔ سامنے ایک انصار کا ایک شخص آ رہا تھا، دوڑتے ہوئے گئے کہ اس نے ایسا کیا کر لیا، اس نے ایسا کیا کر لیا کہ کم مدت میں اتنا زیادہ پروفٹ، اتنی تجارت کہ اس کی اس سود کی وجہ سے زمین و آسمان کے گناہ بخشے جا رہے ہیں۔ آئے تھوڑا سا جائیے، گئے اس شخص کے پاس انصار کے، کہا کیا تو نے ایسا کام کیا کہ کم مدت میں تجھے اتنا زیادہ سرمایہ، کم مدت اتنا زیادہ پروفٹ؟ کہا کچھ نہیں، میں تو آج گھر سے باہر نکلا تھا، بیوی بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی کماؤں، باہر نکلا اور کچھ حاصل نہ کر سکا، گھر کی طرف جا رہا تھا واپس، تو دل میں یہ خیال آیا کہ خاتم الانبیاء نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کہ میں نے کہا گھر جاتے ہوئے چہرے علی کی طرف دیکھ لوں، گھر جا رہا ہوں علی کے چہرے کی طرف دیکھ لوں؟ خاتم الانبیاء نے فرمایا، ادھر سے اس نے یہ جملے کہے، ادھر ما ینطقو کی زبان نے کہا اے شخص تو نے آج جو جا کر علی کو اپنے دل کی ولایت اور محبت سے دیکھا تو تو نے اتنا سرمایہ کما لیا کہ تیری اگر اس نیکی کو زمین و آسمان پہ تقسیم کر دیا جائے تو اولین اور آخرین سب کے گناہ بخش دیے جائیں گے، سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں۔
صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا، علی کا ذکر، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی، اپنی مجالس کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ مجالس ہمارے یہاں تصور یہی جاتا ہے کہ مجالس مجلس ہوگی، مولا کے فضائل پڑھے جائیں گے۔ مجالس عربی میں جمع ہے مجلس کی، مجلس بولا جاتا ہے مکان جلوس کو۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ پراپر مجلس ہو، فرش عزا ہو تو علی کا ذکر کرو۔ نبی نے کہا مجلس تم جہاں کہیں بھی بیٹھو، اکیلے بیٹھے ہو تب بھی علی علی کرو، 2 ہو تب بھی علی علی کرو، 10 ہو تب بھی علی علی کرو، تمہارا یہ ذکر عرش بری پہ جا کے عبادت بن جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ 2 ہو تب بھی علی علی، 10 ہو تب بھی۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک مستقل عبادت ہے، یہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے کیسے مستقل عبادت ہے۔ علماء اہل سنت نے نقل کیا، علماء شین عزیزان گرامی۔ دیکھیں یہ جو دن ہے اب 4 محرم الحرام، 3 دن بعد 61 ہجری میں کربلا میں پانی بند ہو گیا تھا۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، مصائب کو خدا را محسوس کیجئے۔ میں آرام سے پڑھتا ہوں، کوشش ہوگی کہ جلدی ختم کروں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ عزیزان گرامی، 3 محرم الحرام ہے، حبیب اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ کوفہ کے حالات خراب ہیں کہ اتنے میں کسی نے دستک دی۔ عربوں میں یہ دستور تھا کہ ایسے خراب ماحول میں کوئی دستک دے تو کہتے تھے یاتینا بخبر جدید، پھر کوئی بری خبر آ گئی۔ دستک دی، حبیب اٹھے، نقاب پوش، خط دیا، تیزی سے بھاگ گیا، نہ کوئی سلام نہ کوئی دعا۔ حبیب آئے، انتہائی آرام سے سنیے گا، جو حسین پر گریہ کرنے بیٹھا ہے ایک ایک لفظ کو محسوس کرے گا قلب، اپنے دل کے ساتھ، وجود سے اور نگاہ تصور سے سوچیے حسین کی اور حبیب کی محبت کو۔ خط کو کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جملے خدا کی قسم دھاڑے مار کر گریہ کرنے والے ہیں۔ من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ حسین ابن علی سے رجل فقیہ کی طرف حبیب ابن مظاہر اسدی۔ کیا؟ اما بعد، جملے سنیں گے کیا لکھا، اس سے زیادہ طویل خط نہیں ہے یہ۔ اما بعد یا حبیب انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ، اے حبیب تو جانتا ہے کہ میں رسول کا نواسا ہوں۔ اے حبیب تجھے معلوم ہے میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ ان اردت نصرتنا فانا غریب فی کربلا، اے حبیب اگر تم مدد کرنا چاہتا ہے تو حسین کربلا میں بے یار و مددگار ہے، غریب ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزانو، حبیب نے خط کو پڑھا، خط کو لپیٹا، رکھ دیا۔ زوجہ حبیب نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا وقت کے امام کا خط ہے۔ زوجہ نے کہا حبیب کیا سوچ رہا ہے؟ جملے سنیں گے۔ حبیب نے کہا دیکھ اگر میں گیا
تو ہمارے گھر کو گرا دیں گے۔ کہ حبیب تجھے اپنے گھر کی فکر ہے؟ وہاں پہ فاطمہ کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم، کہا کہ اگر میں گیا نا تو ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ کہ حبیب تجھے اپنے بچوں کی فکر ہے؟ حسین کی یتیمہ، حسین کا علی اصغر، حسین کے بچے، اجرکم علی اللہ نہیں ایسے نہیں، صداؤں کو بلند کرتے ہوئے جملے سنیے۔ کہا اگر میں چلا گیا تو تمہارے پاس کھانے کے لیے لقمہ نہیں ہوگا۔ سنیں گے زوجہ نے کیا کہا؟ کہا حبیب آکل التراب، میں مٹی کھا لوں گی، تو حسین کی مدد کو چلا جا۔ حبیب نے کوئی جانتے ہیں زوجہ نے کیا کہا؟ کہ حبیب اگر تو نہیں جا رہا تو اپنا امامہ مجھے دے دے، سر پر باندھ کر دوڑتے ہوئے مولا کی خدمت میں جاؤں گی، مولا آپ کی کنیز، اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہر، مولا آپ کی کنیز۔ حبیب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 85 سال کا بوڑھا ہے حبیب۔ رات میں حبیب کے سالے گھر میں آئے، زوجہ بلک بلک کر رو رہی ہے کہ حبیب خبردار ہماری بہن کی باتوں میں نہ آنا، آج دار الامارہ پہ 18 لوگوں کو دار پہ لٹکایا گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ حبیب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عزیزانو، ادھر جب قافلہ حسینی کربلا پہنچا تھا تو حسین نے جب خیمے لگائے تو ایک خیمہ الگ سے لگوایا۔ اصحاب نے پوچھا مولا یہ کس کے لیے لگوا رہے ہیں؟ کہا اس کا جو صاحب ہے رہنے والا عنقریب آ جائے گا۔ جب حسین نے پرچم علم تقسیم کیے ہیں تو قلب لشکر کا علم دیا ابوالفضل العباس کو، میمنے کا پرچم دیا زہیر ابن قین کو، میسرے کا پرچم علم کئی اصحاب آئے، مولا تفضل علی بہذہ الرایہ، یہ علم ہمیں دیجئے۔ کہ نہیں، اس کا اٹھانے والا جلد آنے والا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ اہتمام حبیب ہو رہا ہے۔ عزیزانو، 3 گزری، 4 گزری، 5 محرم گزری، حبیب کی زوجہ بلک رہی ہے۔ 6 محرم کو حبیب زوجہ کے پاس آئے اور کہا دیکھ میں کربلا جا رہا ہوں۔ خوشی کے عالم میں زوجہ نے کہا کربلا جا رہا ہے تو مجھ سے کیوں چھپایا؟ کہا میں دیکھنا چاہتا تھا، جملہ سنیں گے، کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو نے اولاد کو محبت علی میں پروان چڑھایا ہے یا نہیں چڑھایا۔ کہ حبیب بڑے عقل مند ہو، جا رہے ہو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ کہ نہیں، حسین نے خط میں نہیں لکھا کہ زوجہ کو ساتھ لانا۔ اللہ اکبر، ہمارا محب ہمارا مطیع، مسلم کو لکھا تھا، مسلم نے عسجہ کو اہل و عیال کے ساتھ آنا، حبیب کو نہیں لکھا تھا۔ کہ مولا نے نہیں کہا۔ عزیزانو، کوفہ میں چاروں طرف سرحدوں پہ لشکر ابن زیاد ہے۔ 85 سال کا بوڑھا ارباب مقاتل نے لکھا کہ رات کی تاریکی میں پوری رات ایک نہر کے اندر کھڑا رہا، اسی نہر میں چلتا رہا کہ کوفہ کے پیچھے جو باغات ہیں، غلام کو بول رکھا تھا کہ میں وہاں پر آؤں گا اور وہاں سے ہم کربلا کی طرف نکلیں گے۔ جب حبیب پہنچے ساری رات پانی میں کھڑے رہے، پہنچے باغ کی طرف تو کیا دیکھا کہ غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اے اسب با وفا، اگر میرا مولا نہیں آیا نا تو خود ہی تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب کا غلام ہے، حبیب کا۔ سنیے جملے، سنیے خدا را جملے سنیے، ایک ایک جملے کو محسوس کیجئے۔ ادھر 6 محرم کو عالم یہ ہے کہ حسین خیمے سے باہر نکلے ہوئے، کبھی دائیں طرف جاتے ہیں کبھی بائیں طرف جاتے ہیں، اور سر اٹھا اٹھا کے کوفہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ عزیزانو، ایک ایسا بوڑھا کربلا آیا ہے
جیسے ہی گھوڑے کی گرد و غبار کو دیکھا، حسین نے کہا سب اصحاب کو خیموں سے باہر نکل جاؤ، دوڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ حبیب نے دیکھا حسین کو کہ آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو گھوڑے سے اتارا اور عزادارو حبیب کے ہاتھ میں عصا تھی، عصا کو پھینک دیا، ایک پٹی لی، کپڑا لیا، اپنی پلکوں کو کپڑے سے باندھا، ابروؤں کو اوپر کر لیا۔ غلام نے کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہاں 4 ہزار کا لشکر آ رہا ہے، یہاں پہ زینب و کلثوم کی مدد کے لیے ایک بوڑھا میں جوان ہو کہ حسین کی بارگاہ میں آؤں گا۔ حسین نے حبیب کو دیکھا، حبیب نے حسین کو دیکھا، دوڑتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کی طرف لپکے، عزادارو ایک دوسرے کو آغوش میں لے کر گریہ و زاری شروع کی۔ شاید حسین کو حبیب کو دیکھ کر اپنے بابا علی کی یاد آ گئی تھی۔ حبیب نے خاک کربلا کو اٹھایا، استشمام کیا اور کہا ہاں مولا یہ وہی خاک ہے۔ صفین میں جب عمار شہید ہوئے تھے تو علی نے زانو پر سر رکھا ہوا تھا اور رو رہے تھے، تو میں نے جا کے مولا سے کہا یا علی دعا دیجئے میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے قدموں میں شہید ہو جاؤں۔ کہا اللہ حبیب ادخرک اللہ، خدا نے تجھے اس سے بڑے دن کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہوا ہے۔ اور اعجاز امامت سے ایک خاک مجھے سنگائی تھی، مولا خدا کی قسم وہ خاک یہی خاک ہے۔ عزادارو حبیب کو لیا حسین نے، اب بس آخری جملے، جس نے ابھی تک گریہ نہیں کیا اب صداؤں کو بلند کرے گا۔ خیمے کے اندر تشریف لے کر آئے، اصحاب موجود ہیں، اتنے میں ایک نوجوان خیمے کے اندر داخل ہوا، کفلقۃ القمر، 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ تھا، اور داخل ہو کے پوچھا من منکم حبیب، تم میں سے حبیب کون ہے؟ حبیب نے کہا انا حبیب، میں حبیب ہوں۔ تو کہا ان عمتی زینب تقرئک السلام، ہماری پھوپھی زینب نے تجھ پر سلام بھیجا ہے۔ حبیب نے عمامہ اتارا، زمین پر مارا، من انا واکن، ارے میں کون ہوتا ہوں؟ علی کی بیٹی، مجھ پر سلام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، ہاں اجرکم علی اللہ۔ عزادارو صبح عاشور سے ظہر عاشور تک اصحاب جاتے رہے۔ ظہر عاشور کو حسین کے پیچھے حبیب نے نماز پڑھی، نماز کے بعد حسین ابن نمیر لعین نے حبیب کو جنگ کے لیے طلب کیا۔ خدا کی قسم 85 سال کے بوڑھے نے وہ جنگ کی کہ لشکر یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ میمنے پہ حملہ کرتے ہیں تو میمنہ الٹ دیتے ہیں، میسرے پہ جاتے ہیں تو میسرہ الٹ دیتے ہیں۔ 100 سے زیادہ یزیدیوں کو وصل جہنم کیا کہ اتنے میں عمر ابن سعد ملعون نے کہا کہ اے حسین ابن نمیر، اگر تو نے حبیب کا سر مجھے لا کے دے دیا، اللہ اکبر، تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ یہ ملعون آگے بڑھا لشکر کو لے کے، ہیلے و مکر سے ایک وار حبیب کے سر پہ کیا۔ میں جملہ کہوں گا، ادھر حبیب کے سر پہ وار ہوا، حبیب زین سے زمین پر آئے، ادھر حسین زمین پر آئے۔ ہائے میرے بابا کی یاد، ہائے میرے نانا کی یاد، ہائے میرے بچپن کا دوست، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس آخری جملہ سنیں گے۔ یہ برید ملعون آگے بڑھا، حبیب کے سر کو تن سے جدا کیا، جدا کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کی گردن میں حبیب کے سر کو لٹکا دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اب جس کے سینے میں دل ہے چہرے پیٹتے ہوئے جملے سنے گا۔ میں نے مصائب ختم کیے۔ عزادارو جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا اور کوفہ میں حبیب کے بیٹے قاسم ابن حبیب نے اپنے بابا کے سر کو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا دیکھا، اپنے دوستوں کو جمع کیا، آگے بڑھا، حملہ کیا، باپ کے سر کو چھینا اور پھر یہ کہتا ہوا گھر کی طرف چلا،
ارے جس کا جوان وارث زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو گھوڑے کی گردن پہ نہیں باندھا جاتا، نو کے نیزہ پہ بلند نہیں کیا جاتا۔ یہ جملہ سید سجاد نے سنا، سر کو بلند کیا، ارے بابا سجاد کو بخش دے، ہاتھ بندے۔ اے حسین، ہاتھوں کو بلند کر کے گریہ کن آنکھوں کے ساتھ، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ جو مہدی کا منتظر ہے، حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کیجئے۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا، این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے کہاں ہے وہ کہ جو حسین کے خون کا انتقام لے گا؟ این الطالب بدم المظلوم، بدم المظلوم، بدم المظلوم بکربلا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ماتم حسین۔